بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں بس گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ احتیاط سے اس کو دیکھا کریں، احتیاط سے اس کو لیا کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ اینگلنگ ہو رہی ہے، میڈیا مینجمنٹ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور میڈیا کے اندر جو ہے یعنی کہ بہت بڑی پاور لگا دی گئی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا مین سٹریم میڈیا ہو۔ آپ لوگوں نے خود ہی اب احتیاط کرنی ہے۔ مطلب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی اپنے بچے کو بول دیں کہ یار یہ ٹیبل جو ہے نا وہ شیشے کی ہے، اس پر ہتھوڑی مت مارو، یہ ٹوٹ جائے گی، تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس بچے کو منع کیا جائے کہ وہ ہتھوڑی نہ مارے، سب لوگ آپ کے اوپر شروع ہو جائیں کہ آپ نے ٹیبل توڑنے کی بات کی ہے، ٹیبل توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، ٹیبل توڑنا آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے مگر یہ ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم، آپ نے ٹیبل توڑنے کی بات کر کے جو ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر یہ ہے اینگلنگ، یعنی کہ جو ہتھوڑی لے کے اس کو ٹھک ٹھک کر رہا تھا یا مارنے کی کوشش کر رہا تھا یا ٹارگٹ کر رہا تھا یا غلط طریقے سے اس کے اوپر آ رہا تھا، اس کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کو بولیں گے آپ نے یہ بات کی کیسے۔ تو یہی بس اتنی سی مثال ہے عمران خان کی اس خبر کی کہ اس نے کہا کہ بھئی ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو۔ یہ کرنے سے سازش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، جو دشمن چاہتا ہے۔ وہ دشمن کی سازش کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبل جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر بہر اللہ کی مرضی ہے۔ یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کس طرح لیتے ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں اس نیوز کے اندر شاہین صاحب سے، جنہوں نے ایک خطرناک بات تو کی ہے مگر اس بات کا علم ہمیں بہت پہلے سے تھا، یعنی کہ تقریباً کوئی 15-20 دن سے پہلے میرے علم میں آ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہمیشہ رہا ہے۔ پاکستان کا بہت گندا ریکارڈ ہے، پاکستان کا بہت گندا ریکارڈ ہے۔ ہمارے جو صحافی برادری ہے، جس کے اندر آپ بات کر لیں اسرائیل کے اندر کل دوسرا صحافی مارا گیا، تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے نا، وہاں سمجھ میں بات آتی ہے کہ اگر ایک صحافی مارا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پاکستان میں جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو شاہین صاحبائی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں۔ تقریباً جب میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، یہ 16 گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے جو میرے سامنے کل آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الرٹ ہے ان کی طرف سے، ہائی الرٹ ہے بلکہ، اور انہوں نے کہا کہ فرینڈس، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں ارشد شریف کی بات کر رہے ہیں، عمران ریاض خان کی بات کر رہے ہیں، صابر شاکر کی بات کر رہے ہیں، سمیع ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اینڈ مور، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ ختم ہو گیا، 4 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینڈ اور بھی ہیں نام اس کے اندر جو یہاں پر شاہین صاحبائی لکھ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ ٹو ہٹ اینی، کسی کو، ایک کو، 2 کو، اور all of you join any demonstration rally like May 12, 2007 MQM Karachi, killing names like Mahmood, Ayaz, Fahim, Sadiq, Rashid. You have been tasked crazy moments, be aware. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نشاندہی کی ہے کہ کچھ نام لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مور، کچھ اور لوگ بھی نشانہ بن سب یا کچھ لوگ نشانہ بن سکتے ہیں، یعنی کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ٹارگٹ پہ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں احتیاط کیجئے، احتیاط کیوں کرنی چاہیے، لیکن صحافت کے لیے ملک کتنا محفوظ ہے، خبریں صرف خبر دینے کے لیے، صرف خبر دینی ہے آپ کو، صرف کام کوئی اور نہیں کر رہے، صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے، اس کے بعد آپ کی جان لی جا سکتی ہے۔ اب اگر اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو جو آپ نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں نا، وفاق کے وزیر داخلہ ہیں، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ کے طور پر بات کرتے بھی ہیں۔ یا اگر میں رانا ثناءاللہ کی بات کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا بیہیویئر ہے کہ وہ ایک وزیر داخلہ کے طور پر بات کرتے ہیں۔ جب مریم بات کرتی تو کہتے ہیں کہ جب باہر نکل رہے ہوں گے احتجاج کرنے کے لیے تو دماغ میں رکھو کہ آپ کو وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناءاللہ ہے، اور رانا ثناءاللہ جو ہے وہ بالکل بھی ون سائڈ پہ ہیں، وہ پورے ملک کے وزیر داخلہ نہیں ہیں، لیکن وہ ایک ون سائڈ کے اوپر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں 20 بندے لانے دوں، میں یہ نہ کرنے دوں۔ اس کے بعد پھر جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم مزید کیا بات کریں، بہت ہی ڈینجرس ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، یعنی کہ 2-4 بندے اگر گر جاتے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت ٹینشن کی بات ہے۔ اب یہاں پر اپوزیشن کون کر رہا ہے ان باتوں کو، لڑ کون رہا ہے ان باتوں سے، فائٹ کون کر رہا ہے، یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں، تو چلے جواب دے دیتے ہیں۔
یہاں پر بہت ہی پیٹریاٹ قسم کے بہت ہی جفا کش ایک بہت ہی ایماندار قسم کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے. اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, عمران خان کے بیان پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ راجہ ریاض جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹ پر جیت کر یہ اسمبلی میں آئے اور اس کے بعد یہ انہوں نے شفٹنگ کی, یعنی کہ لوٹا میں چلے گئے. لوٹا بننے کے بعد یہ اپوزیشن لیڈر میں آ گئے اور اس ٹائم یہ نون لیگ کی اپوزیشن میں ہیں, نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر ہیں. نون لیگ کے سامنے پی ٹی آئی کے سیٹ کے اوپر اپوزیشن لیڈر ہیں یہ صاحب. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپوزیشن کیسے کریں گے تو کہتے ہیں کہ جی میں تو اپوزیشن کروں گا کیونکہ میں تو پی ٹی آئی میں ہوں. تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر ہیں تو کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں اور ابھی تک تو ہوں. اور اس کے بعد بڑی بے شرمی سے انہوں نے کہا کہ مجھے اگلی سیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے آفر کر دی ہے اور وہ مجھے الیکشن کے لیے سیٹ دیں گے. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو بیان ہے, یا تو دیکھیں دو باتیں ہیں, یا تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, جتنے لوگ بھی اس ٹائم کر رہے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں, اور مریم اورنگزیب ہے یا جو بھی ہے, یا تو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو اینگل اس طرح موڑنا ہے کہ پاکستان توڑنے کی خواہش خدا نخواستہ عمران خان کی ہے یا فلاں کی ہے فلاں کی ہے, یہ اینگل کرنا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ان کو کسی نے کہا نہیں ہے, تو پھر یہ بغض ہو گیا. دوسری کنڈیشن بغض ہے. اگر بغض بھی نہیں ہے تو پھر نہ ان کو سن کے سمجھ آتا ہے نہ ان کو پڑھنا آتا ہے. پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. تو یہاں پر راجہ ریاض جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس چلا گیا, اگر کیس بن جائے اور یہ کیس چلا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس پر کیس ہونا بھی چاہیے اور یہ کیس چلنا بھی چاہیے, تاکہ سپریم کورٹ ہے, یہ جو آج کے بیانات سب کے ہیں, مریم اورنگزیب کے ہیں, جو بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہا ہے وہ, اور خواہش ہے اس کی, یہ تمام چیزیں یہ جانی چاہیے اور قومی اسمبلی کے اندر اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. آگے ہم بات کر لیتے ہیں جو کراچی کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہ الیکٹریٹ نے کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ میں اضافے کی خوشخبری سنا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ جو آگے ہونے والی ہے وہ آپ کے لائٹ کے طبق تو بند ہو جائیں گے مگر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, اور وہ فری آف کاسٹ ہوگا. اندازہ لگائیے, آپ کے جب 14 طبق روشن ہوں گے تو اس کا بل بھی نہیں آئے گا. اندازہ لگائیے ہر انسان کو 14 طبق روشن ہو, کتنی روشنی ہوگی. تو اس پر کہتے ہیں کہ وہ خوشخبری جو ہے انہوں نے ہمیں دے دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمی کا سامنا ہے. اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس ہم بنا نہیں سکتے, وہ کہہ رہے ہیں کمی کا سامنا ہے کیونکہ ہم بنا ہی نہیں رہے. کتنی مزے کی بات ہے, ہم بنا ہی نہیں رہے تو کمی ہو گئی. یعنی کہ پاکستان کے اندر تقریباً 24,000 میگا واٹ چاہیے, 36,000 ہم بنا سکتے ہیں مگر اب بنائیں گے نہیں, کمی لانی ہے ہمیں. تو یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں جہاں تک بات مرغیوں کی ہے, اگر آپ مرغیوں کے ریٹ بڑھواتے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ بھی چیک کرنا پڑے گا جنریٹر کون بیچ رہا ہے اپنے, یہ بھی ایک اسکینڈل ہوگا آنے والے وقت کے اندر. اگر آپ کے سامنے آئے گا تو یہ بھی ایک اسکینڈل ہوگا کہ مرغیاں کون بیچ رہا ہے. ایک اعتراض میں یہاں پہ کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی اس اعتراض کے اوپر اگر آپ ایگری ہوں تو آپ کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. جب بھی ہماری آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر میں دیکھتا ہوں, جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں طیب اردگان کے ساتھ ترکی کے اندر آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے, وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خاتون اول بیٹھی ہوئی ہیں ترکی کی, اور مطلب ایک آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ ایکسپاؤنڈر بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر سلمان شہباز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے عدالتوں کو جن کی وہ ہے, مطلب ڈھونڈ رہے ہیں, جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو یہ کہاں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کو اندر آنے اس شخص کو اندر آنے کس نے دیا, یہ بات معلوم کرنے کی والی بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مطلوب ہے, ان کو پتہ ہے, نہیں پتہ ہوگا ان کو مطلوب ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں پتہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ جی یہ سلمان جو ہیں شہباز, یہ پاکستان کے اندر مطلوب ہیں, اور یہ پاکستان کے حق میں یا پاکستان کے بہاف پہ آفیشیل میٹنگ کر رہے ہیں, یہی کام کر رہے ہیں. یہ تصویر دیکھیے گا, ہم نے فوج پر مثبت تنقید کی تھی, اب تو نہیں کر رہے, کہتے کی تھی, ٹھیک ہے. تو تنقید اگر ہم اپنے اداروں پہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں تنقید کرنی چاہیے؟ نمبر 1, کیا فوج پر تنقید الاؤ ہے؟ کیا فوج پر تنقید کی اقسام ہوتی ہیں؟ یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ جو جنرل فیض ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ ہوا کرتے تھے اور اس سے وہ لوگوں کے گلے گھونٹتے تھے, تو یہ مثبت تقریر انہوں نے تنقید کی تھی مریم نواز نے. اور اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اوپر جو ملک
دیوالیہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ہٹ فوج کے اوپر ہو جائے گا، نقصان ہوگا ہم کو، تو وہ مثبت تنقید نہیں ہے. وہ تنقید انہوں نے کی نہیں، انہوں نے تو ایک بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر جو ہے تنقید کی اقسام ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اگر آپ ان تنقید کے اقسام سے مطمئن ہوں تو آپ کہہ دیجئے ہاں بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، اور اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، انسان کو حق اور انصاف کی بات بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میرے ساتھ رہیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.